کراچی پریس کلب میں جے آئی یوتھ کے تحت حقوق کراچی تحریک اور 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پر عظیم الشان حقوق کراچی مارچ کے سلسلے میں بااختیار شہری حکومت ناگزیر کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی، NED یونیورسٹی کے پروفیسر رضا علی خان، کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر منیر ملک، ایڈیٹر روزنامہ جسارت مظفر اعجاز، صدر جے آئی یوتھ کراچی ہاشم یوسف عبدالی و دیگر نے خطاب کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی میں لسانی تفریق پیدا کر کے ترقی کرنے اور اس شہر کو آگے بڑھنے سے روکا گیا، لیکن اس کے باوجود جب بھی نمائندگی کا موقع ملا تو جماعت اسلامی نے اس شہر کے لیے مثالی خدمات انجام دی۔ کراچی کا یہ سفر آگے بڑھتا چلا گیا اور یہاں پر لسانی تفریق پیدا کرنے کے لیے اس حکمران طبقے نے، جس کا تذکرہ بھی اسامہ بھائی بھی کر رہے تھے، جو کبھی سینئر اور کبھی جونیئر پارٹنر کی صورت میں ایک بڑی طالع عظمہ قوتوں کے معاون اور مددگار بنتے ہیں، وہ جاگیردار سوچ رکھنے والا طبقہ، اس نے ہمیشہ اس شہر کو آگے بڑھنے سے روکا۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی نمائندگی کا موقع ملا، اور ایسا موقع بھی ملا کہ جب عبدالستار افغانی صاحب 1979 میں جب شہر کے میئر بنے تھے تو وہ ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ نہیں بنے تھے، کچھ لوگوں کی مفاہمت کے ساتھ انہوں نے میئرشپ سنبھالی تھی، پھر اگلا بھی اسی طرح سے ہوا تھا۔ لیکن وہ 8 سال اس شہر کی تعمیر و ترقی کے سنہرے 8 سال ہیں، دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کام ہوا۔ آج آپ سارے ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کوئی انگلی اٹھا سکتا ہو کہ ان 8 سال میں میئر نے یا ان کی ٹیم نے یا ان کے جو پارٹی کے کونسلرز تھے انہوں نے کوئی ایک پائی کی بھی کرپشن کی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کا کوئی شہر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی بلدیہ کے پاس اختیارات نہ ہوں۔ کراچی میں قائم تمام سرکاری محکموں کو ایک سسٹم کے ماتحت کیا جائے۔ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ درست مردم شماری ہے۔ کراچی کی مردم شماری درست کر لی جائے تو صوبائی اسمبلی میں کراچی کی نشستیں 62 ہو جائیں گی اور مسائل حل ہونے میں مدد ملے گی۔ نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کراچی کی بارش بظاہر زحمت بن کر آئی، تاہم اس نے یہ بات بھی عیاں کر دی کہ کراچی کی تباہی و بربادی کس مقام پر پہنچ چکی ہے اور حکمرانوں کا اس شہر سے کوئی تعلق باقی نہیں۔ حکمران صرف لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس شہر کراچی پر ہونے والی بارش کا بھی، جو بظاہر ایک زحمت بن کر آئی۔ اس بارش نے ہمارے شہر کراچی کو ڈبو دیا۔ اس شہر کراچی نے یہ بات بے نقاب کر دی کہ شہر کراچی کی تباہی و بربادی کس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اس بارش کے ذریعے پتہ چلا کہ ہمارے حکمرانوں کا اس شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بارش کی تباہی سے یہ پتہ چلا کہ شہر کراچی کے انفراسٹرکچر کو سنبھالنے والا کوئی انتظامی نظم مملکت اس شہر کراچی میں کام نہیں کر رہا۔ اس بارش سے پتہ چلا کہ بلدیہ کراچی نے پچھلے 5 سالوں میں نہیں، پچھلے 15 سالوں میں بھی کچھ نہیں کیا۔ اس بارش کی تباہی سے پتہ چلا کہ یہاں کی صوبائی حکومت صرف لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے۔ اس بارش کی تباہی سے پتہ چلا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو 162 ارب روپے پیکج پچھلے سال دیے تھے اور پورے 2 سال کے عرصے میں جس طرح سے انہوں نے اس ملک میں حکمرانی کی ہے، اس کے نتیجے میں اس شہر کراچی کے اندر تعمیر و ترقی کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بارش میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور اگر اجتماعی سطح پر کسی نے کام کیا تو وہ جماعت اسلامی تھی، اور اس کا اعتراف تمام معتبر ذرائع ابلاغ اور غیر جانبدار اداروں نے بھی کیا۔ NED یونیورسٹی کے پروفیسر رضا علی خان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بااختیار شہری حکومت شہر کے لیے ناگزیر ہے۔ جب میں اس عنوان کو بحیثیت اس شہر کے باسی کے دیکھتا ہوں تو پہلے مجھے فیض کے وہ کلمات یاد آتے ہیں کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال و منال کا پوچھتے ہو۔
جو عمر سے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں، دامن میں ہے مشتے خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو دامن ہم نے جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ اور جب میں اس موضوع پر آتا ہوں تو پھر سوچنا یہ پڑتا ہے کہ جام کو الٹانے کی ابتدا کہاں سے کروں۔ جب یہ عنوان میرے سامنے آیا اور میں نے اس عنوان کو دیکھا تو مجھے اپنے محترم طارق عزیز کی ایک کتاب یاد آ گئی جو انہوں نے تحریر کی تھی، ہمزاد دا دکھ۔ اور اس ہمزاد دا دکھ میں انہوں نے اپنی ذات کے کرب اور دکھ کو بیان کیا تھا۔ میں یہاں پہنچتے پہنچتے سوچتا رہا کہ کیوں نہ میرے شہر کا کرب اور دکھ بیان ہو، اور اس چیز کی ابتدا اس بات سے کی جائے کہ اس شہر کا تاریخی پس منظر کیا کیا رہا، یہ شہر کس آگ اور دریا کے سمندر کو پار کر کے نکلا اور یہاں تک پہنچا، کیسی کیسی خون کی ہولیاں اس کے ساتھ کھیلی گئیں، کیسے کیسے ڈرامے رچائے گئے، اور یہ منظر نامہ بنا کہ اس کا شہری آج مجبور ہے یہ بات کہنے پر کہ بااختیار شہری حکومت اس شہر کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک غریب پرور معاشی ہب کی حیثیت رکھنے والے اس شہر کو ہمیشہ ہی نظر انداز کیا گیا، جس کے باعث آج شہر میں مسائل کے انبار ہیں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر منیر ملک نے کہا کہ کراچی منی پاکستان ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکمرانوں نے کراچی کو یتیم بنا دیا ہے۔ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ نے اپنے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے۔ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں، یہ پوری کراچی کی عوام کا مسئلہ ہے کہ کراچی جو پورے پاکستان کا 70% بجٹ میں حصہ دار ہے، لیکن اس پر کیا خرچ ہوتا ہے آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں۔ کراچی کو میں یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، جبکہ میں لیگل فرٹرنیٹی سے اور ان کا نمائندگی کے طور پر ہوں، ان کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، لیکن میں یہ کہنا حق بجانب ہوں کہ کراچی کو آپ لوگوں نے یتیم بنا دیا ہے۔ کیا کراچی نعمت اللہ صاحب کے دور میں اس طرح کا تھا؟ جس نعمت اللہ صاحب نے جن بھی پروجیکٹس کی بنیاد رکھی، بہت سو کو کمپلیٹ کیا، بہت سو کو آنے کے بعد والوں نے کمپلیٹ کیا، لیکن میں یہ یہاں پر کریڈٹ دیتا ہوں نعمت اللہ صاحب کو کہ ان کا اسٹارٹ تھا۔ آدمی جب کچھ بنانا چاہتا تو اس طرح بنایا جاتا ہے جس طرح نعمت اللہ صاحب نے بنایا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کے عوام آئندہ انتخابات میں کرپٹ اور نااہل حکمرانوں کو مسترد کر کے ایماندار اور دیانتدار نمائندوں کو منتخب کریں تاکہ شہر کراچی پھر سے روشنیوں کا شہر بن سکے۔ ایڈیٹر روزنامہ جسارت مظفر اعجاز نے کہا، نعمت اللہ خان کراچی کے عوام کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے اور ہمیشہ سے عوامی مفاد کو پیش نظر رکھا۔ آج بھی نعمت اللہ خان اور ان کی ٹیم کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر موجود ہے، اگر اسی انفراسٹرکچر پر کام کیا جائے تو کراچی پھر سے ترقی کرے گا۔ احمد صاحب کے زمانے میں تقریباً میرا خیال ہے مجھے تعداد یاد 17 ادارے کراچی میونسپل کارپوریشن کے ماتحت ہوئے، اور ان تمام اداروں میں صرف ماتحت ہونا، اختیار لینا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان اداروں کے ذریعے الخدمت الجماعت اسلامی نے، نعمت اللہ خان اور ان کی ٹیم نے جس قدر محنت کر کے جس طرح انہوں نے اس شہر کی حالت کو تبدیل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر بااختیار بلدیہ ہو اور آدمی میں خلوص بھی ہو، خالی بااختیار نہیں، اختیارات تو حکومتوں کے پاس پورے موجود ہیں، لیکن ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے منصوبے شروع ہو جاتے ہیں، آج تک مکمل نہیں ہوتے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کے لیے نعمت اللہ صاحب نے کوشش کی، اور کراچی نے دیکھا کہ یہ بلدیہ خدمت کے لیے بننے والی اس شہر میں بلدیہ تھی، اور اسی خدمت والوں نے اس شہر کو ایک نظام دیا
उस निज़ाम को तबाह करने की 2006 से 7 से कोशिशें हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने इस मौके पर कहा कि शहर के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, वकला, दानिश्वर, असातिज़ा समेत तमाम तबका फ़िक्र से वाबस्ता अफराद जमात इस्लामी की तहरीक का हिस्सा बने और 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर होने वाले हुकूक़ कराची मार्च में भरपूर शिरकत करें। कैमरामैन सैयद रिजवान अली के साथ कमरुर्रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।